السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فرعون مصر کا حکمران تھا جو بنی اسرائیل پر سخت ظلم کرتا تھا۔ اس نے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے خاص بندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں چھپایا، لیکن ان کے دل میں ڈر تھا۔ اللہ نے ان کی ماں کے دل میں وحی ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو اللہ پر یقین کرتے ہوئے دریا میں چھوڑ دیا۔ فرعون کے محل کے پاس جا کر ٹوکری رکی۔ اس کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یہ بچہ۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو واپس ان کی پرورش کے لیے محل بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، اللہ ان کا حامی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوانی فرعون کے محل میں گزاری، لیکن ان کے دل میں سچائی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ایک مکہ مارا جو اس آدمی کی موت کا سبب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی کہ یہ میرے نفس کا عمل تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ سفر کے بعد وہ ایک علاقے مدیان نام کے علاقے میں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی دینے سے رک رہی ہیں۔ انہوں نے ان کی مدد کی اور پھر تھکے ہوئے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ لڑکیوں نے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو ملوایا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی کہانی سنی اور ان کے ایمان سے متاثر ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے 8 یا 10 سال محنت کرنے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی اور پھر ایک سکون کا دور شروع ہوا۔ کئی سال گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل گئے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے روشنی دیکھی کوہ طور سے۔ وہاں اللہ کی پہلی وحی ہوئی کہ میں ہی اللہ ہوں تمہارا رب، اپنے جوتے اتار دو اے پیارے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا اور فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصر واپس چلے گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا مددگار اور نبی بنایا۔ دونوں بھائی فرعون کے سامنے گئے اور پیغام دیا، اللہ کو مانو۔ فرعون نے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے، میں اپنے جادوگر بلاتا ہوں۔ عید کے دن سب کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور سارے جادوگر آمنے سامنے تھے۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کو سانپ نظر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ پاک کی ذات پر تھا۔ عصا نے سب جادو نگل لیا، یہ دیکھ کر سب جادوگر سجدہ میں گر گئے۔ جادوگر کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ نے فرعون کی قوم پر عذاب بھیجا، خون، مینڈک، جوں اور طوفان کا۔ ہر عذاب کے بعد فرعون کہتا، دعا کرو ہم چھوڑ دیں گے۔ جیسے عذاب ختم ہوتا فرعون پھر سے وعدہ توڑ دیتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کو اپنی قوم کے ساتھ نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل نے رات کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، غصے سے بھرے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا
تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ سبحان جب اللہ۔ فرعون سمندر میں گھسا تو پانی نے اسے دھنسا دیا۔ ڈوبتے وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اب جب کہ تو پہلے انکار کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ سمندر پار کر لیا، وہ بچا لیے گئے۔ بنی اسرائیل نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن امتحان ابھی بھی باقی تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی، روشنی اور ہدایت کا پیغام۔ پیچھے لوگ گمراہ ہو گئے۔ سامری نے ایک سونے کا بچہ بنایا۔ بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو سجدہ کیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے انہیں روکا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام سامری پر غصہ ہوئے اور اسے قوم سے جدا کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے توبہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بخشش مانگی۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہر بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے قربان کرو، مگر انہوں نے سوالوں پر سوال کرنے شروع کر دیے۔ جب گائے قربان ہوئی، ایک مردہ کو زندہ کر دیا گیا اور قتل کا راز کھل گیا۔ اللہ نے کھانا یعنی من اور میٹھے پرندے سلوہ عطا کیا، مگر قوم نے ناشکری کی۔ جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ تھا، سب اپنی اپنی جگہ